قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت سے محبت سے ضرور پڑھیں کہ ہم نور والے پڑھ رہے ہیں، نور والے پاک مدینے میں سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھنے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے اٹھو مکیے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ۔ جب میرے نبی آئے کعبے کی دیوار جھکی تھی، بت سجدے میں تھے، درندے پرندے چرندے جانور اچھل رہے تھے، آسمان کی بلندیوں میں فرشتے سوار لگا رہے تھے، جنت کی حوریں بول رہی تھی۔ صرف کوئی پریشان تھا یا رو رہا تھا تو سیرت کی ساری کتابیں پڑھے، وہ صرف شیطان تھا، چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ اور ایک اور آپ کو بات بھی بتاتا ہوں، شیطان 4 مرتبہ جو ہے یہ بہت چیخ چلا کے رویا۔ ایک جب اسے جنت سے نکالا گیا، دوسرا جب اس پہ لعنت ڈالی گئی، تیسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے، اور چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو ایک بار پیار سے پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ شیطان اترا ہوا ہے، ہر طرف خوشی تھی، کعبے کی دیوار جھک کے خوشی منا رہی تھی کہ ولد المصطفیٰ والمختار، یہ کعبے کی دیوار سے آواز آئی تھی، ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادۃ الاصنام ویأمر بعبادۃ المالک العلام۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں سرکار کا کھا کے جو 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں۔ میں نے کہا کعبے کی دیوار کہہ رہی تھی ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ آئے، کعبے کی دیوار کو بھی پتہ تھا اللہ کا رسول نبی بن کر آیا۔ پھر کعبے کی دیوار کہہ رہی تھی کہ وہ رسول آ گیا جس نے مجھے بتوں سے پار کرنا۔ کعبے میں 360 بت پڑے تھے، سب سے بڑا بت سجدے میں گر کے کہہ رہا تھا مصطفیٰ آگے۔ یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا، پوجا کرتے کرتے اس نے اچانک کیا دیکھا کہ اس کا بت سجدے میں ہے، اور آواز آئی ہے حضور آ گئے ہیں، نبیوں کے سردار آ گئے ہیں۔ تو آپ اس انداز میں پڑھیں کہ جتنا وقت ہم نے اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے، یہ دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا جائے گا، ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے جائیں گے۔ اور جو بندہ سست ہو یا نیند میں بیٹھا ہو تو ساتھ والے کی ذمہ داری ہوتی ہے
تو اس کو کہنا تو آؤ اٹھ جا سرکار کی محفل زدی ہو گیا جواب دے دیا حضرت مولانا علی محمد عمر فاروق قادری صاحب، ان کا مجھے حکم ہوا کہ 9 ربیع الاول کو فجر کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اس ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے اور آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے یہ زندگی کا نہایت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ آپ کسی شعبے میں بھی کام کرتے ہیں تو آپ سے سوال ہو جاتا ہے کہ یار تم میلاد کیوں مناتے ہو، تو آپ اس کو قرآن کی آیت اگر نہیں سنا سکتے تو ترجمہ تو سنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار کی حدیث سے آپ کا عمل تو بتا سکتے ہیں۔ وقتی طور پہ
اس کو یہ تو نہیں کہیں کہ بھائی میں اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں پھر بتاتا ہوں. آپ اس کے منہ پہ قرآن و حدیث کی صورت میں ایسا تماچا لگائیں گے کہ اس کا منہ بند ہوگا، میرے نبی کا ذکر بھولا ہوگا. اللہ نے فرمایا کوئی محبوب آپ فرما دیں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قل اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہم سے جب بات کر رہا ہے تو اپنے نبی کا تعلق جوڑ کے بات کر رہا ہے. اور ہمیں بھی سبق دیا کہ دیکھو تم تو میرے بندے ہو اور میں تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو، میں تمہارا مالک ہوں. اگر میں پوری کائنات کا مالک ہو کر اپنے محبوب کا تعلق جوڑ کے بات کرتا ہوں تو تم بھی توڑ کے نہیں جوڑ کے بات کرنا. بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے، یہ بڑی آسان ہے کہ یار میں پڑھے گی. وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت ہو جائے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سادہ سا ترجمہ خوشیاں مناؤ. فضل ہو، رحمت ہو. جی اللہ کا بڑا فضل اور رحمت ہے کہ ہمیں صبح کے وقت اٹھنا نصیب ہوا، ہم اللہ کے گھر میں آئے، سجدہ دیا، نماز ادا کی، سرکار کا ذکر سنا رہے ہیں. یہ اس کریم مالک کا فضل بھی ہے اور بھی رحمت بھی ہے. اللہ بچے دے، اولاد دے، کاروبار دے، مال دے، جائیداد دے، مکان دے. اللہ کسی مصیبت سے نکال دے. وضاحت کرتے جائیں تو اللہ کے بڑے فضل اور بڑی رحمتیں ہیں جن کی میں اور آپ گنتی نہیں کر سکتے. آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ رب کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک آیت کی تفسیر میرے نبی کی حدیث کرے اور ایک آیت کی تفسیر خود قرآن کرے تو وہ تفسیر جو خود قرآن کرے اس کا نمبر پہلا ہے. اور جس کی تفسیر میرے مصطفیٰ کریم کرے وہ قرآن کے بعد ہے. تو قابل توجہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے نبی آپ کا شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیرہ بن کے جانا، یہ مومنوں پر اللہ کا فضلا کبیرہ سب سے بڑا فضل ہے. سب سے بڑا فضل کون ہے؟ بولے سب سے بڑا فضل کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ یہ حضور فضل ہے. کس نے فضل بنایا؟ ہمارے اللہ نے. قرآن کی آیت 22واں پارہ دوسرا رکو. اگلی بات قابل توجہ ہے. یا اللہ یہ بھی ہمیں بتا دے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے. تو وہ تو مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا دیا. تو سب سے بڑا فضل بھی حضور ہے، سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے. اور قرآن نے اوپنلی کہا، مطلقاً کہا کہ جب فضل ہو، جب رحمت ہو تو خوشیاں مناؤ. کیا کرو؟ خوشیاں. لیکن جب بڑا فضل ہو، بڑی رحمت ہو تو پھر صرف خوشیاں نہیں، پھر جشن منائے جاتے ہیں. اور مصطفیٰ رب کا بڑا فضل بھی ہے، مصطفیٰ رب کی بڑی رحمت بھی ہے. بلکہ سرکار کی حدیث ہے انا رحمت مہداۃ، میں رحمت بھی ہوں اور رب کا دیا ہوا اپنے امتیوں کی طرف تحفہ بھی ہوں. اور میں اگر کسی کو تحفہ دوں یا کوئی مجھے تحفہ دے تو تحفے کے بدلے میں شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. رب نے مصطفیٰ دے کے کائنات والوں کو تحفہ دیا ہے. کائنات والے گھر سجا کے، جھنڈے لگا کے، بازار سجا کے، مسجدیں سجا
شکر ہے تم نے نبیوں کا تاجدار میں سے یہ ہمارے آقا کریم کی شان ہے. اور میں نے ابھی کوئی شعر نہیں پڑھا, صرف قرآن کی آیتیں پڑھی. اب میں اب حدیث سے پڑھنے لگا ہوں. نمبر 1, حضور جس جنگ میں شرکت کرتے تھے اس جنگ کو غزوہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ غزوہ. اور جس میں شرکت نہیں کرتے تھے, صحابہ کو بھیجتے تھے, اس کو سریہ کہتے ہیں. سین رے جے ہے, سریہ. بڑی قابل توجہ بات. حضور کی زندگی کا آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک. اور یہ وہ غزوہ تبوک ہے کہ جس میں 1,00,000 سے اوپر صحابہ موجود تھے. مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہوئی, یہ وہی غزوہ تھا جس کے لیے جناب صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال پیش کیا تھا. مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, مسلمان جنگ کر کے واپسی آ رہے ہیں. ابھی مدینہ پاک داخل نہیں ہوئے تو حضور کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے, آقا میں نے آپ کی نعت لکھی ہے, میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے وہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد چلتے ہیں, ابھی غسل کرتے ہیں, سفر کا موقع ہے, تھک گئے ہیں. نہیں, میرے نبی نے فرمایا صحابہ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہے. چچا نعت میری پڑھ, کلا یفدد اللہ پاکا. چچا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے, نعت پڑھ. پتہ کیا چلا کہ میرے نبی کے ذکر کرنے والوں کے منہ سلامت رہتے ہیں. دوسری تیسری بات نہیں ہے. اسی مسجد کے جو خطیب تھے جو اپنے مزار میں اتر گئے ہیں, ان کا بھی چہرہ بولتا تھا کہ یہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گئے. قابل توجہ مفتی محمد امین صاحب کا چہرہ دیکھ لو, حضور امیر شریعت غریب نواز کا چہرہ دیکھ لو. میں جتنی مثالیں دیتا جاؤں گا, نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز لگانے. تو جو میرے نبی کا ذکر کرتا ہے اس کا چہرہ سلامت رہتا ہے, اور جو میرے نبی کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے چہرے سلامت نہیں رہتے. خوش نصیب ہے ہم لوگ, ہمیں سرکار کا ذکر نصیب ہوتا ہے. اچھا نعت میں بھی پڑھتا ہوں, نعت آپ بھی پڑھتے ہیں. بڑے بڑے امیر, فقیر, غریب, استاد, شاگرد, پیر, مرید سارے نعتیں پڑھتے ہیں. لیکن قربان جاؤں حضور کے چچا بھی نعت بھی پڑھ رہے تھے, اور جس کی نعت تھی اس کا دیدار بھی کر رہے تھے. اگلی بات اس سے بھی قابل توجہ ہے, یہ وہ چچا ہے جن سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں, تو انہوں نے کہا بڑے تو وہی ہیں, دنیا میں پہلے میں آ گیا. یہ وہی چچا ہے جنہوں نے ایک بار کہا تھا آقا آپ بچپن میں جھولے میں تھے, جدھر جدھر آپ کا جھولا جاتا تھا ادھر ادھر آسمان کا چاند جاتا تھا. اور چچا میں نے کئی بار دیکھا تھا کہ آپ کے ہونٹ ہلتے تھے. آقا میں نے کئی بار دیکھا تھا. تو سرکار نے فرمایا کون تو احدثہ ویحدثنی. چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. یہ میرے نبی کی حدیث ہے, میری لائبریری میں حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں. قابل توجہ بات ہے. میں آپ سے کوئی بات کروں تو آپ کے لیے سننا ضروری ہے, پھر سمجھنا ضروری ہے, پھر سمجھ کے مجھے جواب دیں گے. جب تک سنیں گے نہیں جواب, بولے سرکار جب تک سنیں گے نہیں جواب نہیں دیں گے. چاند تھا آسمان کی بلندیوں میں, مصطفیٰ تھے جھولے میں. مصطفیٰ جھولے سے بولتے تھے, چاند ادھر سنتا تھا, چاند ادھر سے بولتا تھا, مصطفیٰ جھولے میں سنتے تھے.
جگہوں میں بھی تقریر کرنے گیا ہوں روزانہ، کبھی صبح شام، صبح تو ڈیلی ہو رہی، تو میں سارے تو ٹھنڈا نعرہ چل گیا آمد مصطفیٰ اے ہاتھ سلامت نظر دو ہاتھوں کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ قابل توجہ جو نبی جھولے میں چاند کی باتیں سن رہا ہے اور اس وقت وہ باتیں حضور کے چچا کو نہیں سن رہی، اس وقت وہ باتیں سرکار کے چچا کو نہیں سنی، بلکہ انہوں نے سوال کر دیا۔ اگر چاند کی بات سنتی تو سوال نہ کرتے۔ جو نبی جھولے میں چاند کی باتیں سن رہا ہے وہ روزے میں مٹن پہ والوں کا درود بھی سن رہا ہے۔ تو وہ چچا کھڑے ہوئے، نعت کیا پڑھی، کمال کر دی۔ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنور الافق۔ چچا حضرت عباس نے نعت پڑھی، آقا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے نور کی چمک سے صرف زمین ہی نہیں آسمان کا بھی کونا کونا ہو جاتا۔ حدیث کے الفاظ نوٹ کریں، حدیث تین طرح کی ہوتی ہے، ایک جو میرے آقا نے فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں، ایک جو حضور نے عمل کیا اس کو حدیث کہتے ہیں، ایک جو سرکار کے سامنے کام ہوا سرکار نے پسند کیا اس کو حدیث کہتے ہیں، قولی فعلی تقریری۔ تو قابل توجہ میرے مصطفیٰ کے سامنے کہا انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ آقا آپ کے نور سے مشرق بھی روشن، مغرب بھی روشن، شمال بھی روشن، جنوب بھی روشن، زمین بھی روشن، آسمان بھی روشن۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا چچا تو صحیح نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میں تو انسان ہوں، اللہ نے مجھے نور بنایا ہی نہیں۔ نہیں میرے مصطفیٰ خوش ہو کے کہہ رہے ہیں چچا پڑھتا جا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نعت پڑھتے پڑھتے پوری نعت پڑھی اور لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے آیا؟ میں نے کہا حدیث کی کتابیں پڑھے، میرے نبی نے خود میلاد منایا تھا، صحابہ کا مجمع تھا، حضور کے چچا تھے، عرض کیا ولد نار خلیل مقتدما فی صلبہ اعنت کیف یحتاج
بڑی، وہ کہتا میری بڑی پاور ہے، کسی کا ایوانوں میں چلتا ہو، کسی کا ڈھالوں میں چلتا ہو، لیکن قربان جاؤں نبی کے غلاموں تمہارا نام آسمانوں پہ چل رہا ہے۔ سب کو سلام دینا۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، یار قابل توجہ، اتنا کھڑے ہو گئے جیسے رکوع کی حالت میں جھکتے ہیں، اتنا کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ عرض کیا
چنانچہ بخاری میں حدیث ہے حضرت حارثہ کی ماں آ گئی، آ کر کہنے لگی میرا بیٹا جنگ میں شہید ہوا ہے، مجھے بتائیں میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں خوش ہوں گی، اگر کسی اور جگہ پہ ہے تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ میرے نبی نے آنکھیں بند کی، یا میرے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ مجھ سے روزے کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے قرآن کی تلاوت کے بارے میں پوچھو، مجھ سے یتیموں کا حق پوچھو، یہ غیب کی خبر ہے جو میرا رب جانتا ہے۔ نہیں نہیں، صحابی کا بھی عقیدہ یہ تھا، مصطفیٰ جانتے ہیں، اور مصطفیٰ بھی بتا رہے تھے اللہ نے مجھ کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ کتاب الجہاد بخاری میں حدیث موجود ہے، یا اماں حارثہ، اے حارثہ کی ماں، انہا جنان سمان، جنتیں تو 8 ہیں، بولو بولو جنتیں 8، ان نبنا کے اصحاب الفردوس اعلیٰ، تیرا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جنتیں 8 کہاں؟ یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے قابل توجہ، جو نبی 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں دیکھ سکتا ہے اور جنت میں حارثہ کو دیکھ سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ غلاموں کی محفل کو گھر بیٹھے نہیں دیکھ سکتا تھا؟ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آئے صحابہ کیوں بیٹھے؟ عرض کیا اللہ کا ذکر اور اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام دیا اور آپ جیسا رسول بیٹھ کے احسان کیا۔ میرے نبی نے اگلا جملہ جو کہا وہ قابل توجہ، فرمایا صحابہ تم مجھے قسم دیتے ہو اسی لیے بیٹھے تھے، قسم دیتے ہو۔ اب حضور قسم لے رہے ہیں کن سے؟ صحابہ سے، اور قسم کس بات کی ہے؟ اے بچے جتھے جتھے بول دے انہوں خاموش کراؤ بھائی، نال بیٹھے بندے، قسم کس بات کی ہے؟ کہ تم قسم دو باقی تم محفلیں میلاد کر رہے تھے۔ عرض کیا آقا ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم واقعی اس لیے بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں اسلام اور مدینے کا چاند دیا۔ جملے بس ایک جملے پر توجہ رکھنی ہے۔ جب میرے نبی نے یہ بات سن لی، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، لوگ پتہ ہمیں کیا تانا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقت نہ ضائع کرے کرو، میں فلاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کر دے گی۔ میں نے کہا ہمارے ٹائم کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں، ہمارے ٹائم کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کا ٹائم بڑا قیمتی تھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، لا منام احدکم خیرا شاتا من عمل احدکم عمرہ، فرمایا سنو پوری دنیا یعنی صحابہ کے بعد جتنی بھی دنیا ہے، اس ساری دنیا کا ایمان تم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، ان کی نیکیاں، ان کے حج، زکات، سخاوت، ان کی نمازیں، ان کی قرآن کی تلاوت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں صحابی کی پوری نیند نہیں، نیند کا ایک لمحہ رکھو، تو فرمایا وہ نیند کے لمحے والا پلڑا پوری دنیا کے پلڑے سے غائب ہو جائے گا۔ اور وقت کی تو ویلیو ہی بڑی ہے، اس کا تو قیمت ہی بڑی ہے، لیکن قابل توجہ پتہ کیا چلا، ہمارا وقت ضائع نہیں ہوتا، وہ تو ہماری بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ آپ نور مسجد کی انتظامیہ کو کروڑوں سلام پیش کریں کہ انہوں نے 12 روزہ پروگرام سجا کے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا، ایک گراؤنڈ دیا، آؤ یار سجدہ دے کے رکوع کر کے رب کی حمد کر کے مصطفیٰ کا ذکر کرو، اور اس کے بعد چلے جاؤ کام پہ کھڑے ہو جاؤ۔ صبح ذکر سے ابتدا ہوئی، برکت دنیا میں بھی ہے، چمک قبر میں بھی ہے، اجر
بعد ختم کر دیا لم استخلفکم میں نے قسم اس لیے نہیں کی لی کہ تہمتن مجھے تمہارے دلوں میں کوئی شک ہے نہیں صحابہ مجھے تو وہ منظر یاد ہے کہ تمہیں ہفتہ ہفتہ کھانا نہیں ملتا تھا اور تم تلوار لے کر پھر بھی میری زلفوں پہ جان قربان کرنے کو تیار تو صحابہ میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ بعد میں آنے والوں کو جب لوگ کہیں گے محفل میلاد کہاں سے آئی ہے تو صحابہ وہ میری حدیث سامنے رکھ کے بتائیں گے یہ دیکھو محفل میلاد مصطفیٰ کے صحابہ نے بنائی ہے۔ اب سنو فرمایا صحابہ سنو میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اتانی جبرائیل میرے پاس جبرائیل آئے فاخبرنی انہوں نے مجھے خبر دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ اے اللہ کے رسول آپ گھر میں بیٹھ گئے آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما گیا غلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فضل رب الغلام اور کیا کہیے مل گئے مصطفیٰ آپ جائیں ان کو جا کر خوشخبری دیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ وہ زمین پہ تیرا ذکر کر رہے ہیں اللہ آسمانوں پہ ان کا ذکر کر رہا ہے یہ سٹوری کہانی نہیں مصطفیٰ کی حدیث ہے قابل توجہ محفل میلاد ایسے محفل ہے ہوتی زمین پہ ہے حاضری عرش بری پہ لگتی ہے اچھا جس وقت میرے نبی صحابہ کے پاس آئے میں سوال کرنے لگا ہوں کیا اس وقت صحابہ بدر کے میدان میں تھے بولو احد کے میدان میں تھے جن کے پاس زبانیں ہیں انہوں نے بولنا ہے احد کے میدان میں تھے تبوک میں تھے حنین میں تھے خندق میں تھے کیا اس وقت صحابہ جہاد میں تھے نہ یاد رکھنا نہ صحابہ احد میں تھے نہ بدر میں تھے نہ خندق میں تھے نہ حنین میں تھے نہ تبوک میں تھے نہ یرموک میں تھے نہ وقوف عرفات میں تھے نہ طواف کعبہ میں تھے اس وقت نہ جہاد میں تھے خدا کی قسم بس محفل میلاد میں تھے بس محفل میلاد میں تھے اور صحابہ نے بتایا ہم احد میں بھی جاتے ہیں ہم بدر میں بھی جاتے ہیں ہم حنین میں بھی جاتے ہیں ہم خندق میں بھی جاتے ہیں ہم تبوک میں بھی جاتے ہیں ہم یرموک میں بھی جاتے ہیں ہم جہاد بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی محفل میلاد بھی کر دیا ہمیں یہ کہہ دیا قابل توجہ ہمیں یہ کہہ دیا محفل میلاد کہاں سے نکالی کبھی صحابہ نے منائی ہے میں نے کہا سنو ہمیں پوچھتا ہے محفل میلاد سنو محفل میلاد کا مطلب ہے حضور کا ذکر کرنا حضور کی آمد کا ذکر کرنا اس کو محفل میلاد کہتے ہیں کوئی پوچھ رہے تو اس کو بتانا سرکار کی آمد کا ذکر کرنا ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد کہاں سے آئی کیا صحابہ نے منائی میں نے کہا سن ان کی تو ہر وقت محفل میلاد ہوتی تھی کہتا وہ کیسے میں نے کہا وہ رخ مصطفیٰ دیکھ کر کہتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہی تو ان کی محفل میلاد ہوتی رخ مصطفیٰ دیکھتے تھے میلاد مناتے جاتے دیکھیں جی ایک بار کو حضور آئے ہیں ایک بار کو حضور آئے ہیں آپ سال ہی میلاد منا دیتے ہیں ایک بار منا لیں سوال ہے آپ ایک بار منا لیں ہر سال کیوں مناتے ہیں میں نے کہا آپ ہر سال یہ دوسرا طبقہ جو حضور کا میلاد نہیں مناتا یہ ہر سال لیلۃ القدر مناتے ہیں شب قدر میں نے کہا قرآن تو ایک بار نازل ہوا تھا اور 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا تم شب قدر ہر سال کیوں مناتے ہو اس دن قرآن آیا تھا میں نے کہا قرآن آئے تو تم جشن مناؤ تو قرآن والا ہے
ربیع الاول تو 2-3 دن پہلے دعا کرو اللہ میں صحت دے میں جتھے بھی گیا ہاتھ پورا ہی چکیا اگر تھوڑی تھوڑی پیڑ بھی ہوندی ہے لیکن نبی دے ذکر دی برکت نہ پہلو تو کنی باری بہتر ہو گیا تو تواڈے سارے دے ہاتھ سلامت آ ایک باری محبت نہ مل کے پڑھو کیونکہ قاری نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی روح نو ثواب پہنچے گا اس تو کہ اس مسجد انہاں اپنا سب کچھ دے دیتا ہے محبت رہا اٹھو چوک جمیل آباد سے آشقان رسول کا جس طرح ہم اکٹھے عید پڑھتے ہیں اس طرح اکٹھا جلوس ہوگا اور یہ جلوس کسی ایم این اے ایم پی اے پیپل پارٹی نون لیگ تحریک بے انصاف کا جلوس نہیں یہ جلوس مصطفیٰ کی آمد کا جلوس ہے اور وہاں ویڈیو کی ضرورت نہیں کیمروں کی ضرورت نہیں فرشتہ جائے کندھے پہ موجود ہے لہذا آپ احباب جمعے والے دن اور ایک اور بھی مسئلہ آپ کو بتا دوں اے بڑا زبردست مسئلہ ہے اے ساڑھے دوست ریڈیاں لگانے والے بھی بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں بھی اگلے سوال کر دیں او جی عیدیں تو دو ہیں آپ نے عید کہاں سے نکالے گا تو میں نے کہا تیسری عید تو آ گئی کہ میرے نبی نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین جمعہ مسلمانوں کے لیے بولو اچھا جی وہ جمعہ تو ہو گیا لیکن عید میلاد النبی کہاں سے عید آئی میں کہا کہ اگلی باری تے تینوں پھر اسی قرآن و حدیث سنا لواں گے اس باری تے میلاد النبی کی عید کہہ دینا بندے نے پترا کہندا وہ کیویں میں کہا اس تو کہ اس باری عید جمعے نوں آ سبحان اللہ اس باری تے میلاد النبی دی عید جمعے نوں آ بڑا پیڑا دے منہ کر کے کہندا پھر جمعے دی عید کہاں گے میں کہ تو جمعے دی کہنا اسی دو کہاں گے جمعے دی بھی عید ہے سرکار دی سبحان اللہ تو قابل توجہ یہ بات ہے کہ اس بار تو ڈبل عید ہے سبحان اللہ اور آپ جلوس کے لیے نکلے مدینے کے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد پہ مکانوں کی چھتوں پہ بچوں کو چڑھا کے اور خود مدینے کے بازاروں میں آ کر مصطفیٰ کی جب اونٹنی مدینے میں داخل ہوئی تو مسلم حدیث موجود ہے آمد مصطفیٰ مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگے گئے اور صحابہ کہنے لگے آقا ہمارے گھر آئے ہمارے گھر آئے اور میں جتھے میری اونٹنی بہ گئی اتھے ہی میں جانا اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھی پتہ کیا چلا کہ نبی کی بارگاہ میں امیر نہیں دیکھے جاتے اور نبی کی بارگاہ میں قد کاٹ نہیں دیکھے جاتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دلوں کا پیار دیکھا جاتا وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھی لوگ مدینے کے کہنے لگے تھک کے بیٹھ گئی ہے اور میں تھک کے کوئی نہیں بیٹھی پھر اٹھا لو بعض کتابوں میں ہے 7 مرتبہ 7 مرتبہ اونٹنی کو چکر لگایا ہر بار ابو ایوب کے دروازے پہ تھی ماؤں کی قدر کیا کریں ماؤں کی قدر کیا کریں ماں کا احترام کیا کریں باپ کی رسپیکٹ کیا کریں ابو ایوب کا باپ نہیں تھا جب دروازے پہ اونٹنی بیٹھی ابو ایوب نے دروازہ کھولا ماں سجدے میں تھی آنسوؤں سے مسلح بھرا ہوا تھا ماں کہہ رہی تھی مولا ہم غریب ہیں امیر نہیں ہیں لیکن میرے ابو ایوب کے دل میں تیرے نبی کا پیار ہے آج اپنے نبی کو ایک قدم لگانے کے لیے ہمارے گھر میں بھیج دروازہ کھولا ابو ایوب کی چیخیں نکل گئی ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر کہا اماں اٹھ دیکھ تیری دعا قبول ہو گئی ہے مدینے کا جانا اور میرا نبی پھر ایک دن نہیں رہا 2 سال رہا سبحان اللہ حضور آتے ہیں کوئی بلائے تو صحیح تو 12 کی تیاری کریں اپنے بچوں کو لیں بچوں کو لے کر جمیل آباد چوک میں علامہ صاحب کی سرپرستی میں پہنچے ہر بندہ آئے کس لیے جا رہے ہیں ہم حضور کے لیے جا رہے ہیں
اور انشاءاللہ شیخ پورا روڈ پہ جب 10-12 محلوں کا جلوس ہوگا تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سرکار کے نوکر اپنے نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم سب کو حضور کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ آپ احباب نے یہ ضرور کرنا ہے، جھنڈے جنہوں نے ابھی تک نہیں لگائے تو جھنڈے لگائیں، لائٹیں نہیں لگائیں تو لائٹیں بھی لگا لیں۔ جھنڈا لگا ہو تو مکان سجا ہوگا، مکان سجا ہوگا تو لوگ کہیں گے نبی کا نوکر ہے۔ چہرہ سجا ہوگا سنت مصطفیٰ سے تو لوگ کہیں گے نبی کا نوکر ہے۔ گھر سجا ہوگا لائٹوں سے، لوگ کہیں گے نبی کا نوکر ہے۔ دل سجا ہوگا میرے نبی کی سیرت سے، اخلاق سے، کردار سے، آسمان کے فرشتے بھی کہیں گے دیکھو نبی کا نوکر جا رہا ہے۔ اپنا دل سجائے، کردار اچھا بنے تاکہ کوئی تم پہ انگلی نہ اٹھائے۔ کل کی محفل میں ایک میرے ساتھ پروگرام کریں ہو گیا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ نے مسجد میں بیٹھ کے آج اس بات کی نیت کرنی ہے، ہم نے ایک ایک بندے کو محفل کی دعوت دینی ہے۔ آپ اگر سارے ایک ایک بندہ لے کر آئیں تو کل مسجد بھری ہوگی۔ اور ویسے صبح کے وقت اتنی رونق ہونا، کیونکہ میں تو گیا ہوں نا مسجدوں میں، اتنی رونق ہونا یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں، یہ جن پہ مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے وہیں پہ رونق ہوتی ہے۔ آپ سارے دوست احباب ہیں، ابھی بھی لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن چن کے لوگوں کو بلاتا ہے۔ آپ ایک ایک دوست کو دعوت دیں، جن کے جوان بچے وہ جوان بچے لے کر آئیں تاکہ کل یہاں سے ڈبل پروگرام ہو اور 10 ربیع الاول کا موسم ہو، پتہ چلے سرکار کے نوکر نور مسجد میں نور والے نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ ہم سب